السلام علیکم ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو میں نے ناول اسٹارٹ کیا سیکنڈ میرج ایج ڈفرینس، اس کا نیکسٹ پارٹ لے کے آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ پسند آ رہا ہوگا۔ تو چلے اب ہم بنا وقت ضائع کیے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اب کیسی باتیں کر رہی ہیں بڑی ماں، سیام کہاں پر ہے؟ لیکن اچانک اس کے کانوں میں سیام کا جملہ گونجا تھا، اب جو کچھ کروں گا میں کروں گا۔ تو اس طرح وہ مسئلے کو حل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ سیام کو لگتا تھا کہ اس طرح وہ اس کا نکاح پیام کے ساتھ کروا دے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ اسے پسند کرتی ہے، لیکن اس کی بھی عزت نفس تھی۔ وہ اتنی بھی گئی گزری نہیں تھی کہ محبت کی بھیک اس انسان سے مانگتی جس نے اسے ٹھکرایا تھا۔ بڑی ماں نے تو اس کے سر پر بم پھوڑا تھا کہ اس کا نکاح پیام خانزادہ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ تمکنت، یہ سب بڑوں کا فیصلہ ہے میری بچی، اور تم بھی تو پیام کو پسند کرتی ہو۔ بڑی ماں نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے نرمی سے کہا تھا۔ تمکنت نے آرام سے ان کے ہاتھ کو پیچھے کیا اور بھیگی آنکھوں سے ان کو دیکھتی ہوئی بولی تھی، جس انسان نے مجھے رسوا کیا اسے اب میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ اس انسان کی وجہ سے مجھے اتنا کچھ برداشت کرنا پڑا، اور اب بھی آپ لوگوں نے اسے مجبور کیا ہوگا، میرے لیے بھیک مانگی ہوگی۔ آپ سب بڑوں کے مسئلوں میں ہمیشہ نقصان تمکنت کا ہی کیوں ہوتا ہے بڑی ماں؟ تمکنت نے بھیگے لہجے میں سوال کیا تھا۔ بڑی ماں کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ کبھی کچھ نہیں بولی تھی، لیکن آج شاید اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ اس کی آنکھیں اس کی تکلیف عیاں کر رہی تھی۔ بڑی ماں معاف کیجیے گا، لیکن آج میں آپ کی بات نہیں مان سکتی۔ آپ کو مجھے جو سزا دینی ہے دے دے، میں تیار ہوں۔ آپ کو نکاح کے لیے کوئی چاہیے تو ٹھیک ہے، حویلی میں کتنے ملازم ہیں، کسی سے بھی میرا نکاح کروا دے، مجھے مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کے پوتے سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس کا لہجہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا، جسے اپنی کہی گئی بات کا ملال نہ ہو۔ تب نہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسی بات کرنے کی؟ تم ہماری پوتی ہو، ہمارا خون ہو، تم کیا اتنی گئی گزری ہو کہ تمہارا نکاح ملازم کے ساتھ کروا دے؟ بڑی ماں کو اس کی بات ہی بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ تمنا نے سر اٹھا کر بڑی ماں کی طرف دیکھا، لیکن جان اس کے پیچھے کھڑے ماتھے پر سخت تیوری لیے پیام خانزادہ پر پڑی، جسے دیکھتے ہی اس کو اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا، کیونکہ اس کے تاثرات ہی کچھ ایسے تھے۔ اس کی ہمت ایک سیکنڈ میں ہوا ہوئی تھی، آنکھیں پھیلائے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ بڑی ماں، آپ پلیز کچھ دیر ہمیں اکیلا چھوڑ سکتی ہیں؟ مجھے اپنی ہونے والی مسز سے بات کرنی ہے۔ پیچھے سے آتی پیام کے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں آواز تمکنت نے کپ کپی لی تھی اور اپنی چادر پر گرفت مضبوط کی تھی۔ بڑی ماں چونکی، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ تمکنت کا تو خوف کے مارے دل خلق کو آ گیا تھا۔ یہ خیال ہی جان لیوا تھا کہ وہ اکیلی کمرے میں اس دشمن جان کے ساتھ ہے جو خطرناک تیور لیے اس کی طرف بڑھا تھا۔ حویلی کے ملازم کو تم نے پیام خانزادہ کے اوپر ترجیح دی ہے؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے بارے میں ایسا سوچنے کی؟ اس نے تمکنت کو جبروں سے دبوچے پیچھے دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ آنکھیں غصے کی زیادتی سے لہو رنگ کی ہو رہی تھی۔ تمکنت کی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئی، دل تھا کیسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ ابھی آنسو بہا کر خود کو مظلوم ثابت کرنے کی ہرگز کوشش مت کرنا، ورنہ جان لے لوں گا تمہاری۔ اور تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے انکار کرنے کی؟ پیام خانزادہ ہوں میں، اور تم نے مجھے انکار کیا؟ میرے سے بہتر تمہیں ملازم نہیں لگے؟ پیام اس وقت غصے سے کھول رہا تھا۔ اس کے محسوس پرفیوم کی خوشبو کی تو وہ دیوانے تھے، لیکن اس وقت وہ اس خوشبو کو محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ کو اتنا غصہ کس بات کا آ رہا ہے؟ تمکنت نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ اگر اس وقت وہ کمزور پڑ جاتی تو پھر پوری زندگی سے پیام کے طنز سن کر گزارنی پڑتی۔ اندر سے بے شک اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ آپ بھی تو مجھے ٹھکرا چکے ہیں، اب میں نے ٹھکرا دیا تو کیا ہو گیا؟ اور مجھے اب سمجھ آئی، آپ تو مرد ہیں نا، آپ ٹھکرانے کا حق رکھتے ہیں، لیکن عورت نہیں رکھتی، کیونکہ اگر عورت ٹھکرا دے تو مرد انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ لیکن میرا جواب ابھی بھی نہ ہے، مجھے آپ سے نکاح نہیں کرنا، کسی بھی قیمت پر نہیں کرنا۔ تمکنت نے آج شاید پہلی بار پیام کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اتنی ہمت اس میں کہاں سے آئی تھی وہ خود نہیں جانتی تھی، لیکن آج آر یا پار کرنا تھا۔ تمہیں میں نے کیوں ٹھکرایا تم اچھی طرح جانتی ہو، اور میں تمہیں وضاحت دینے کا پابند نہیں ہوں۔ ٹھیک کہا تم نے، اب معاملہ انا کا بن گیا ہے، تم میری ضد بن گئی ہو۔ پہلے تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اس کے لیے ابھی تک میں نے تمہیں معاف نہیں کیا۔ پیام خانزادہ کس بلا کا نام ہے؟ ابھی تم اس بات سے واقف نہیں ہو، نکاح تو تمہارا میرے ساتھ ہوگا، پہلی بیوی نہ صحیح لیکن دوسری بیوی تو تم ہی میری بنو گی۔ پیام کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے تمکنت کے جبڑوں کو چھوڑا، اس کے چہرے پر پیام کے دیے گئے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ اپنی بات کہتے وہاں سے جانے کے لیے مڑا جب تمکنت کے الفاظ نے اس کے قدموں کو روکا تھا۔ میں نے آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، اور میں بھی آپ کو وضاحت دینے کی پابند نہیں ہوں۔ مجھے آپ سے نکاح نہیں کرنا۔ تمکنت کا لہجہ ضدی تھا۔ مجھے لگتا ہے تم اپنے لیے کبھی آواز بلند نہیں کرتی، لیکن میں غلط تھا۔ تمہارے منہ میں تو زبان آ گئی ہے جو بہت زیادہ چلنے لگی ہے، لیکن مجھے بھی زبان کاٹنی اچھی طرح آتی ہے، اس لیے میرے سامنے سوچ سمجھ کر استعمال کرنا۔ اس کے لہجے اور نظروں میں ایسا کچھ ضرور تھا کہ تمکنت سہم ضرور گئی تھی۔ پیام پھر وہاں رکا نہیں تھا، وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ پیچھے وہ چہرے پر بے بسی لیے کھڑی تھی، ایک بار پھر سے اسے قربانی دینی تھی۔ اگر وہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا تو وہ بھی پیام خانزادہ کے ساتھ شادی ہونے پر خوشی سے جھوم رہی ہوتی، لیکن اب اس کے دل میں کہیں بھی خوشی نہیں تھی۔ وہ سنگ دل آج بھی اتنا ہی ظالم تھا۔
یہاں مجھے سمجھ نہیں آ رہی مردوں کے لیے الگ اور عورتوں کے لیے الگ انتظام کیوں کیا گیا ہے؟ ماڈرن دور ہے، انسان کو دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے۔ سرخ لپسٹک اپنے ہونٹوں پر لگاتی ہوئی پیام سے پوچھ رہی تھی۔ اس وقت اس نے سرخ رنگ کی میکسی پہنی تھی جس کا پچھلا گلا تھوڑا ڈیپ تھا لیکن بالوں کی وجہ سے کور ہو گیا تھا۔ اس کے نازک سے سراپے پر وہ میکسی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ دوپٹہ لینا نہیں چاہتی تھی لیکن پیام کی ایک گھڑی پر اس نے شراپ سے دوپٹہ لے لیا۔ ریڈ کلر کی ہیل پہنے، بالوں کو کرل کیے، فل میک اپ میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ شاید وہ سب کی نظروں کا مرکز بننا چاہتی تھی، دلہن سے زیادہ خوبصورت لگنا چاہتی تھی تاکہ دلہن کی بجائے سب اس کو سراہیں۔ پیام تکنت کے کمرے سے آ کر اب صوفے پر بیٹھا کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہا تھا۔ اس کا دماغ تو کہیں اور تھا۔ وہ فیروزے کی بات سن کب رہا تھا۔ پیام، میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ فیروزے نے جب کچھ دیر جواب کا انتظار کیا اور وہ نہ آیا تو مڑ کر اسے پکارا تھا جو وہ فوراً آیا تھا۔ ہاں کچھ کہا تم نے؟ پیام نے سیدھا ہوتے ہوئے بیٹھتے پوچھا تھا۔ خیر چھوڑیں، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ ایک ادا سے جلدی پیام کے قریب آئے، اس کے بےحد قریب بیٹھتے اپنا نازک ہاتھ جس میں اس نے ایک خوبصورت بریسلیٹ پہنا تھا پیام کے چوڑے سینے پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ پیام نے ایک بھرپور نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے خود پر گرایا تھا۔ وہ اپنا دھیان دوسری طرف کرنا چاہتا تھا، وہ نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ اس کے قریب بیٹھی لڑکی اس کے دل کے بےحد قریب تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا اگر وہ نہ ہوتی تو اس کا کیا ہوتا۔ یہ لڑکی اسے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئی تھی۔ اپنی محبت سے اس نے پیام خانزادہ کی زندگی کو حسین بنا دیا تھا۔ وہ اس لڑکی کا شکر گزار تھا۔ وہ اس سے محبت کی یہی سب سے بڑی وجہ تھی کہ وہ لڑکی اس وقت اس کی زندگی میں آئی جب وہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے اپنی محبت سے اسے جوڑا تو کیسے نہ اس سے محبت کرتا۔ محبت کیا وہ اسے محبت کرتا تھا؟ یہ آواز اس کے دل کی تھی جو ہمیشہ اسے آتی تھی لیکن وہ اس کا جواب دیتا اور اپنے دل سے زیادہ وہ خود کو مطمئن کرتا تھا۔ وہ اس لڑکی سے محبت کرتا تھا، وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی زندگی میں صرف ایک ہی لڑکی کی جگہ تھی جس سے وہ محبت کرتا تھا اور وہ فیروزے خانزادہ تھی جیسے وہ خود کو یقین دلانا چاہتا ہو۔ تمہاری خوبصورتی تعریف کی محتاج نہیں ہے فیروزہ، تم اپنے نام کی طرح ہی خوبصورت ہو۔ جسے دیکھتے ہی پیام خانزادہ اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ پیام نے محبت سے چور لہجے میں کہتے اس کی ٹھوڑی پر لب رکھے وہاں اپنی محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ فیروزہ اپنے طریق پر مسکرا پڑی تھی۔ فیروزہ ہمیشہ میرے ساتھ رہنا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ پیام خانزادہ آج کسی انجانے خوف کے تحت سے وعدہ لینا چاہتا تھا۔ پیام، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں بھلا کہاں جا رہی ہوں؟ وہ کہتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے ابھی ایئرنگ پہنے تھے۔ پیام نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ اس کا لہجہ پل بھر میں سرد ہوا تھا۔ فیروزہ اچھی طرح جانتی تھی پیام صرف اس کے سامنے نرمی سے بات کرتا ہے ورنہ اس کی سخت طبیعت سے سب واقف تھے۔ جب وہ غصے میں ہوتا تو فیروزہ بھی اسے چھیڑتی نہیں تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گی۔ اب میں تیار ہو جاؤں، آپ بھی چینج کر لیں۔ مسکرا کر کہتے ہوئے پیام کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ وہ اس کی زبان سے یہی تو سننا چاہتا تھا۔ کب تک حویلی جانے کا ارادہ ہے؟ التمش نے سیام کو دیکھتے پوچھا جو باہر خالی آسمان پر سے تک رہا تھا جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو لیکن اسے مل نہ رہا ہو۔ عصر کے بعد چلیں گے، اس وقت تک نکاح ہو چکا ہوگا۔ سیام، مجھے لگتا ہے تم نے ٹھیک نہیں کیا، جانتے ہو نا تمہارا بھائی تمکنت کو ٹھکرا چکا ہے۔ اس نے الزام لگایا تھا تم دونوں پر، جبکہ وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ تمکنت اسے چاہتی تھی۔ اس کے بعد بھی اس نے الزام لگایا اور اب تم چاہتے ہو دونوں کا نکاح ہو جائے؟ التمش کے سوال پر سیام نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ پیام نے ایسا کیوں کیا لیکن تمکنت اسے چاہتی ہے اور میں یہ جانتا ہوں کسی انچاہے سے شادی کرنے سے بہتر انسان اس کو ہمسفر بنا لے جس سے وہ محبت کرتا ہے، چاہے وہ ہمسفر اسے درد و تکلیف دے کر قبر تک پہنچا دے۔ التمش کے چہرے میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو التمش، میرے دل پر کسی اور کا نام بہت پہلے لکھا جا چکا ہے، اب یہ دل کسی اور کا قبول نہیں کرے گا۔ اور تمکنت میری بہنوں جیسی ہے، میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں، میں نے ہمیشہ اسے اپنی بھابھی مانا ہے۔ اور پیام، مجھے نہیں معلوم اس انسان نے ایسا کیوں کیا یا کیا سنا جو اس نے اتنی بڑی بات سب کے سامنے کہی اور پھر ایک ماہ بعد اس نے اپنی شادی کی خبر سنا کر حویلی پر بم پھوڑا۔ سیام، جو بھی ہے لیکن تمہارا بھائی تمکنت کو سوائے تکلیف کے کچھ نہیں دے سکتا۔ التمش نے بھی اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اب پہلے جیسے تمکنت نہیں ہے التمش، وہ بدل گئی ہے، اب وہ خود کے لیے آواز بلند کرنا جان گئی ہے۔ اس بات کی مجھے پوری امید ہے، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، میں چاہتا ہوں پیام کو بیوی بن کر اگنور کرے اور جو تکلیف اس نے سہی ہے اس سے پیام کو بھی گزارے تاکہ اسے بھی احساس ہو کسی کا دل دکھانا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہ تم پہلے سے سب سوچا ہوا تھا؟ التمش اس کے خیالات سن کر حیران ہوا تھا۔ نہیں، اتنا پہلے بھی نہیں سوچا تھا، 4 دن پہلے ہی سوچا تھا، مسکرا کر بتایا گیا۔ التمش اسے گھورتا رہ گیا تھا، اسے تو سیام کی حالت پر بھی ترس آتا لیکن وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ حویلی میں مہمان آنے لگے تھے، سب ہیرا بیگم اور بشریٰ بیگم مہمانوں کو دیکھ رہی تھی لیکن پیام سے بات کرنے کے بعد بھی تمکنت نے سال عزم میں انکار کر دیا تھا کہ وہ پیام سے نکاح نہیں کرے گی اور بڑی ماں خود پریشان تھی۔ ایک گھنٹے تک اس کا نکاح تھا، مولوی صاحب بھی بس کچھ وقت میں آنے والے تھے لیکن وہ تو ہر چیز سے بے نیاز اپنے کمرے میں بند بیٹھی ہوئی تھی۔ بڑی ماں نے آغا جان کو تمکنت کے فیصلے کے بارے میں بتا دیا تو یہ سنتے ہی وہ غصہ ہوئے کہ وہ ایک لڑکی ہو کے ان کے فیصلے کے خلاف کیسے جا سکتی ہے۔ حویلی کے مردوں کو حق ہے صرف اپنی مرضی ظاہر کرنے کا، بیٹیوں کو تو ہرگز نہیں ہے۔ آغا جان نے ملازمہ کو کہا کہ تمکنت کو بلا کے لائے اور ملازمہ نے آغا جان کا پیغام اس تک پہنچا دیا۔ تمکنت کو حیرانگی ہوئی تھی، آغا جان نے تو اسے بات کرنا تو دور، کبھی پیار سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور اب اس کے سامنے جاتے ہوئے بھی وہ گھبرا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس وقت وہ اکیلی اپنی
اپنی جنگ لڑ رہی ہے، اسے اتنا بھی یقین تھا اگر التمش یا سیام ہوتے تو وہ بھی اسی کی سائڈ لیتے، لیکن وہ شاید آج ایسا چاہتے نہیں تھے، اس لیے تو حویلی سے چلے گئے تھے۔ تمنا نے اچھے سے دوپٹے کو سر پہ سیٹ کیا، کنفیوژن سے اس کے ہاتھ کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھی، لیکن آج تو ہمت دکھانی تھی۔ وہ جانتی تھی پیام بھی اس وقت وہ بہت غصے میں ہے اور آغا جان کو وہ غصہ دلانے جا رہی تھی، لیکن آگے کیا ہونے والا تھا اس سے انجانوں اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ حویلی میں گہما گہمی تھی، بڑی سی سیڑھیاں جن کو خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا تھا، اور نیچے اترتی آنے والے لمحات کے بارے میں سوچتی آ رہی تھی۔ ارے شبنم، تمہیں میں نے کہا تھا کہ سیڑھیوں پر سرسوں کا تیل گرا ہے، تم نے صاف کیا؟ بشریٰ بیگم نے شبنم کو دیکھتے پوچھا تھا، جو کچن سے باہر نکل رہی تھی۔ بڑی بیگم معاف کیجیے گا، میں بھول گئی، ابھی صاف کرتی ہوں۔ شبنم جو ملازمہ تھی اس نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے جلدی سے کہا تھا، تمہیں سب سے پہلے وہ کام کرنا چاہیے تھا، شادی والا گھر ہے اور کوئی بھی گر سکتا ہے، نہ جانے اتنا زیادہ تیل کس نے گرا دیا، جلدی کرو اور اسے جلدی سے صاف کرو، بچے بھی ہیں کہیں وہ ہی نہ گر جائیں۔ بشریٰ بیگم کہتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ شبنم ہاتھ میں کپڑا تھامے باہر نکلی تھی، لیکن باہر نکلتے ہی ایک دلخراش چیخ نے اتنے شور کو بھی چیرا اور سب کو اس کی چیخ کی طرف متوجہ کیا۔ بشریٰ بیگم جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی، لیکن زمین پر اوندھے منہ گری تمنت کو دیکھ کر انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کی حالت دیکھ کر دہل گئی تھی۔ باقی سب بھی تمنت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تمنت جو اپنے خیالوں میں گم سیڑھیاں اتر رہی تھی، 5ویں سیڑھی سے اس کا پیر تیل کی وجہ سے پھسلا اور وہ ایک دلخراش چیخ کے ساتھ نیچے گرتی چلی۔ اس کا پیر تو مڑا ہی تھا، ساتھ اس کے ماتھے پر بھی گہری چوٹ آئی تھی جس سے خون نکل رہا تھا، اور اس کی وجہ سے اس کا اسکائی کلر کا دوپٹہ بھی خون سے بھر گیا تھا۔ دلہن سیڑھیوں سے نیچے گر گئی، عورتوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ بشریٰ بیگم نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا تھا، جاؤ پیام کو بلا کے لاؤ۔ انہوں نے اپنا دوپٹہ تمنت کے ماتھے سے نکلتے خون پر رکھا اور ہڑبڑا کر انہوں نے ملازمہ کو کہا، جو وہاں سے پیام کو بلانے کے لیے بھاگے تھے، لیکن وہ شاید پہلے ہی تمنت کی چیخ کو سن چکا تھا، اس لیے وہ بے تابی سے اس کی طرف آیا، لیکن اسے اپنی ماں کی گود میں خون میں لتپت دیکھ کر پیام خان زادہ کچھ پل کے لیے وہیں منجمد ہو گیا تھا کہ اس لڑکی نے اس نکاح سے بہتر موت کو ترجیح دی تھی۔ اس وقت پیام کے دماغ میں تمنت کے خون آلود چہرے کو دیکھتے ہی خیال آیا تھا، پیام تمنت کو ہسپتال لے کے چلو، میری بچی کو کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ اپنی ماں کی آوازیں سے ہوش کی دنیا میں لائی تھی۔ فروزے بھی اس کے پیچھے آ گئی تھی اور وہ تمنت کو دیکھ چکی تھی۔ پیام، مجھے اسے دیکھ کر عجیب سا فیل ہو رہا ہے، تمہیں معلوم ہے نا، مجھے خون دیکھتے ہی کچھ ہونے لگتا ہے۔ اگر التمش یہاں ہوتا تو یہ بات ضرور کہتا کہ محترمہ، شکر ہے آپ کو آئینے میں اپنی شکل دیکھ کر کچھ نہیں ہوتا، ورنہ ہر چیز سے اس نازک جان کو الرجی ہے اور ہر چیز سے اس کو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ وہ چہرے کے عجیب زاویے بنا رہی تھی اور آگے بڑھتے اس نے پیام کے بازو کو تھامتے کہا، پلیز پیام، مجھے یہاں سے لے چلو۔ فروزے کی بات پر وہاں موجود عورتوں نے عجیب نظروں سے اس خوبصورت بلا کو دیکھا تھا۔ بشریٰ بیگم نے بھی پیام کو سرد نگاہوں سے دیکھا۔ پیام خان زادہ، تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی، یا اس میں بھی تمہاری بیوی کو مسئلہ ہے؟ وہ بولی نہیں، داڑھی تھی اور وہ شرمندہ سا قہر برساتی نے کہا فروزے کے چہرے پر ڈالتا، اس کا ہاتھ پیچھے کیے فوراً آگے بڑھا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے فروزے کو ایسے دیکھا تھا۔ اس نے تمنت کو جھک کر باہوں میں اٹھایا تھا تو جس کا سر لڑکھڑا کر پیام کے سینے سے لگا، جس نے اپنی باہوں کا گھیرا تنگ کیا جیسے اسے خود میں چھپانا چاہتا ہو۔ وہ یہ سب انجانے میں کر گیا تھا، اسے خود بھی پتہ نہیں چلا تھا کیا ہوا۔ تمنت کو عالم نے بے تابی سے پوچھا تھا، وہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے عالم، پیام کو کال کرو، مجھے ہسپتال جانا ہے، نہ جانے کس حال میں ہوگی میری بچی۔ بشریٰ بیگم نے پریشانی سے کہا تھا، بھابھی تمنت کو کچھ نہیں ہوگا، میں پیام کو کال کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہی پیام کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ بہو کیسے وہ گر گئی؟ بڑی ماں نے بے چینی سے پوچھا۔ امی، سیڑھیوں پر تیل گرا تھا، میں نے شبنم کو صاف کرنے کو کہا، لیکن اس سے پہلے وہ صاف کرتی تمنت گر گئی، بشریٰ بیگم نے پریشانی سے بتایا۔ بہو پہلے جا کر اپنی چادر تبدیل کرو، آغا جان کا اشارہ اس کی خون آلود چادر کی طرف تھا، ان کے ہاتھ کو بھی اب بھی خون لگا ہوا تھا۔ جی آغا جان، وہ کہتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بڑی ماں بیٹھی منہ میں کچھ نہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ عالم نے کال کر کے پیام سے اسپتال کا پوچھا اور آفاق کے ساتھ بشریٰ بیگم بھی ہسپتال کے لیے نکلے تھے۔ آغا جان نے بھی جانے سے انکار کر دیا تھا۔ پیام رش ڈرائیو کرتا گاؤں کے قریبی اسپتال لے آیا تھا۔ تمنت کے سر سے کافی خون بہہ گیا تھا، جس پر اس نے اپنا سفید رومال رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، چہرے پر بے شک کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن کمبخت دل نہ جانے کیوں اتنا دھڑک رہا تھا۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے اسے باہوں میں اٹھائے ہسپتال کی طرف بڑھا تھا۔ تمنت کو اسٹریچر پر لٹایا گیا اور اسے آپریشن تھیٹر کی طرف لیے بڑھے تھے۔ پیام خان زادہ کا سفید سوٹ اس وقت جگہ جگہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کا اپنا دل اتنا بے چین کیوں ہو رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس وہ کسی طرح ڈاکٹر کی زبان سے سننا چاہتا تھا کہ وہ ٹھیک ہے۔ آپریشن تھیٹر کے باہر وہ بے تابی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ جب اس کا موبائل رنگ ہوا تھا، اس نے بنا دیکھے کالر اٹینڈ کی اور موبائل کان سے لگایا۔ فروزے، کیا وہ فضول بات کر رہی ہو؟ اس کی بات سنتے ہی وہ بھڑک اٹھا تھا، اگر تم نے حویلی سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ بولا نہیں داڑھا تھا۔ آس پاس سے گزرتے لوگوں نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ فروزے کی بات نے اس کا دماغ گھما دیا تھا، جسے برداشت نہیں ہوا کہ پیام نے اس پر اپنی کزن کو فوقیت دی ہے، تو اب وہ اسے کال کر کے بتا رہی تھی کہ وہ واپس جا رہی ہے۔ عجیب لڑکی تھی، کسی کی تکلیف کا بھی اسے احساس نہیں تھا، صرف اسے اپنی پرواہ تھی۔ پیام، آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ آج آپ اس لڑکی کی خاطر مجھ سے ایسے بات کر رہے ہیں؟ آج آپ نے اس لڑکی کو مجھ پر فوقیت دی، اس لیے میں حویلی نہیں آتی تھی، میں جانتی تھی یہاں آتے ہی آپ سب سے پہلے
وہ سب سے پہلے وہ کوئی اور راز افشا کرتی پیام کی گراہٹ پر وہ کانپی تھی۔ ابھی وہ فون پہ بات کر رہا تھا تو فیروز اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی، اگر وہ سامنے ہوتا تو اس کا کیا حال ہوتا۔ اس کی بہادری ایک سیکنڈ میں ہوا ہوئی تھی۔ وہ تو غصے میں کمرے میں آئی، بنا سوچے سمجھے پیام کو کال ملا کے اسے زج کرنا چاہا، اور وہ یہ سننا چاہتی تھی کہ پیام اسے بناتا، لیکن اس وقت پیام کے تیور ہی کچھ الگ تھے۔ جسٹ شٹ اپ فیروز، جب تک میں واپس نہیں آتا تھا تم کمرے سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالو گی، اگر تم نے ایک بھی قدم باہر نکالا تو اسے سزا کے لیے تیار رہنا۔ پیام کی دھمکی پر وہ سہم گئی تھی اور بنا کچھ بولے وہ کال کاٹ چکا تھا۔ محبت اپنی جگہ، لیکن جہاں فیروز غلط ہے وہاں وہ اس کا ساتھ کبھی نہیں دے گا۔ اس کی خاطر وہ تمکنت کو ایسے حال میں کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اگر تمکنت کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو وہ اس وقت یہی کرتا، جیسے یہ بات کہہ کے اس نے اپنے دل کو تسلی دی تھی۔ ہاں ایسا ہی ہے پیام خان زادہ کے اپنے ہاں ایسا ہی ہے، پیام خان زادہ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ اتنے میں اسے پیچھے سے اپنے باپ کی بات سنائی دی تھی۔ بیٹا تمکنت کیسی ہے؟ پیام پیچھے مڑا تھا۔ بابا ابھی تک ڈاکٹر باہر نہیں آئے۔ پیام بتاتے ہی خاموش ہو گیا تھا۔ میں کچھ فاصلے پر کھڑا التمش کو کال کرنے لگا، ہو سکتا ہے اس نے نمبر آن کیا ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ بیل جاری تو تیسری بار پر کال اٹینڈ کر لی کہ کہاں ہو تم؟ اور سیام بھی تمہارے ساتھ ہے نا؟ عالم نے دان پیستے پوچھا تھا۔ ڈیڈ ہوا کیا ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ التمش نے سنجیدگی سے پوچھا، کیونکہ سب نے باپ کے لہجے میں پریشانی محسوس ہوئی تھی۔ تم دونوں اس وقت ہسپتال پہنچو، تمنا سیڑھیوں سے گر گئی ہے۔ اتنا کہتی ہے عالم نے ہسپتال کا بتا کر فون بند کر دیا۔ التمش بے یقینی سے موبائل ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ سیام نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ تمنا سیڑھیوں سے گر گئی ہے، التمش نے جیسے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیا وہ ٹھیک تو ہے نا؟ دل ایک دم سے بے چین ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس معصوم کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچے، پہلے ہی اس نے اتنا کچھ برداشت کیا ہے۔ کہیں تمنا نے اپنی جان التمش کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب سیام نے فوراً اسے ٹوکا تھا۔ وہ اتنی کمزور نہیں ہے کہ حرام موت کو گلے لگانے کا سوچے، ہمیں فوراً ہسپتال کے لیے نکلنا چاہیے۔ سیام نے کہتے ہی باہر کی جانب اپنے قدم بڑھا دیے تھے۔ التمش بھی کاش پر بڑے اپنے کوٹ کو پکڑے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا، دو ڈاکٹر باہر آئے تھے۔ ڈاکٹر میری بچی کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ بشریٰ بیگم نے بے تابی سے پوچھا تھا۔ وہ خطرے سے باہر ہے، لیکن اس کے پاؤں پر گہری چوٹ آئی ہے۔ شکر ہے ہڈی ٹھیک ہے، لیکن کچھ دنوں تک وہ چل نہیں سکتی، اور اندرونی چوٹ بھی آئی ہیں جو زیادہ سیریس نہیں ہے لیکن کچھ دنوں میں بڑھ جائیں گی۔ ڈاکٹر نے اپنے محسوس لہجے میں کہا تھا۔ شکر اللہ پاک کا۔ بشریٰ بیگم نے تو شکر ادا کیا تھا۔ ہم اسے کب تک گھر لے کے جا سکتے ہیں؟ فاق صاحب نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کل تک ان کو ڈسچارج کر دیا جائے گا، ڈاکٹر کہتے ہی وہاں سے چلے گئے۔ میں ویری کال کر کے بتا دیتا ہوں، فاق کہتے کچھ فاصلے پر چلا گیا۔ پیام جو کچھ فاصلے پر کھڑا تھا پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگا، ایسا لگا جیسے دل سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ تمکنت کے ٹھیک ہونے کی خبر ملی تو اس کا دماغ بھی کام کرنے لگا، اور اب آگے آنے والے مراحل کے بارے میں سوچنے لگا۔ ایک گھنٹے بعد تمکنت کو ہوش آ گیا۔ بشریٰ بیگم جلدی سے اس کے پاس گئی تھی جس کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اسی وقت التمش اور سیام بھی ہسپتال آئے تھے۔ ان دونوں کو یہاں بلانے کے پیچھے بھی عالم کی ایک بڑی وجہ تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ تمکنت کا نکاح التمش سے ہو جائے۔ پیام سے ہونے سے بہتر ہے کہ التمش سے اس کا نکاح ہو جائے، اور اسے اس بات کا پورا یقین تھا کہ اسے خوش رکھے گا اور کبھی اپنے باپ کو انکار نہیں کرے گا۔ عالم اس بات سے بھی واقف تھا کہ التمش کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں ہے سیام کا۔ ان کو معلوم تھا کہ وہ کسی کو پسند کرتا ہے، لیکن آغا جان کے فیصلے کے آگے خاموش تھا۔ لیکن اب موقع بھی تھا۔ اگر التمش کسی لڑکی کو پسند کرتا ہوتا تو وہ کبھی ایسا نہ سوچتے۔ وہ چاہتے تھے یہیں پر تمکنت اور التمش کا نکاح ہو جائے۔ وہ بس تمکنت کو خوش دیکھنا چاہتے تھے، اور ان کے چھوٹے اور لاڈلے بھائی کی اکلوتی اولاد تھی جس کی خوشی ان کو بہت عزیز تھی۔ پیام کی نظر سیام پر پڑی تو وہ غصے میں اس کے پاس آیا تھا۔ کہاں تھے تم؟ پیام کا لہجہ ٹھنڈا تھا۔ اپنے فلیٹ پر، سیام نے جواب دیا، اور پیام کو اپنی عقل پر حیرت ہوئی تھی۔ اس نے وہاں کیوں نہیں چیک کیا؟ کیونکہ اسے لگا تھا کہ سیام کبھی اپنے فلیٹ پر نہیں چھپے گا۔ نکاح سے کیوں بھاگے تھے؟ پیام کے اگلے سوال پر اس کے چہرے پر طنز یا مسکراہٹ آئی تھی۔ آپ کی مانگ سے میں کیوں نکاح کروں؟ التمش کچھ فاصلے پر کھڑا خاموشی سے دونوں کی گفتگو سن رہا تھا جو یقیناً تلخ ہونے والی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو، اس وجہ سے تم نکاح سے غائب ہوئے؟ کیوں آپ کو برا لگ رہا ہے یا خوشی ہو رہی ہے کہ میں چلا گیا؟ سیام تم اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ تمہیں علاج کی سخت ضرورت ہے۔ پیام نے جیسے اپنے غصے پر قابو پایا تھا۔ وہ اسپتال میں تماشا نہیں لگانا چاہتا تھا۔ میرا دماغ آپ نے ہی خراب کیا ہے، آپ کی وجہ سے ہی میں ذہنی کیفیت کا شکار ہوں، آپ کی وجہ سے میں پاگل ہونے کے قریب تھا، سب آپ کی وجہ سے ہے۔ سیام نے سر لہجے میں ایک لفظ چبا کر پیام کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، میری وجہ سے؟ تم اپنی حالت کے خود ذمہ دار ہو، شرم تو تم دونوں کو نہیں آئی؟ میری آنکھوں میں جھول جھونکتے ہوئے، اور قصوروار تو مجھے ٹھہرا رہے ہو؟ آخر میں پیام کا لہجہ تنزیہ ہوا تھا۔ خبردار بھائی، اگر آپ نے تمکنت پر کوئی گھٹیا الزام دوبارہ لگایا، خود کی ذات کے لیے سب برداشت کر لوں گا لیکن اس کے لیے نہیں۔ سیام نے دانت پیسے تھے۔ اگر اس سے اتنی چاہت تھی تو نکاح سے کیوں بھاگے؟ یا دل بھر گیا تھا تم دونوں کا؟ اور الزام نہیں لگایا، جو اس نے کہا اس کی بات آگے تک پہنچائی تھی میں نے۔ پیام کی آخری بات پر سیام نے زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن التمش کو بھی کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ جب سے وہ واقعہ پیش آیا تھا دونوں کا ایک دوسرے کا سامنا نہیں ہوا تھا، اور آج ہسپتال میں کھڑے لڑ رہے تھے۔ دونوں خود کو سچا ثابت کرنا چاہتے تھے۔
کہیں آپ نے ہم دونوں پر اس لیے الزام تو نہیں لگایا تاکہ آپ آرام سے اس بے حیا سے شادی کر سکیں اور سب کی ہمدردیاں بھی آپ کو مل جائیں؟ ورنہ اس سے پہلے سیام اپنی بات مکمل کرتا اپنے شہر پر پڑنے والے تھپڑ کی وجہ سے خاموش ہو گیا تھا۔ لوگوں نے رک کر دونوں کی طرف دیکھا جو اسپتال میں تماشا لگا رہے تھے۔ تینوں کی شخصیت کچھ ایسی تھی کہ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ التمش نے جبڑے بھیجے تھے۔ خبردار سیام خانزادہ، اگر تم نے فیروزے کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تمہاری جان لے لوں گا۔ پیام نے سرخ آنکھوں سے اسے تنبیہ کی تھی۔ سیام اسپاٹ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ بس بہت ہو گیا، ہاسپٹل میں کھڑے ہو، آپ دونوں اسی بات کا خیال کر لو۔ آخرکار التمش بول پڑا تھا، اور پیام خانزادہ اپنی بیوی کے بارے میں آپ کچھ غلط سننا پسند نہیں کرتے، اور اس لڑکی پر تو بہت اعتماد سے الزام لگایا گیا تھا جسے آپ بچپن سے جانتے ہیں، اور جس لڑکی کو آپ کی زندگی میں آئے 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے اس کے لیے آپ نے اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھایا، پھر اس کی جان لینے سے پہلے ایک بار بھی نہ سوچتے۔ معاف کیجیے گا، یہ آپ دونوں بھائیوں کا بے شک معاملہ ہو یا آپ کو میرا بولنا برا لگا ہو، لیکن جہاں بات سیام کی آئے گی میں ہمیشہ اس کے بڑے بھائی کی طرح ڈال بنوں گا، کیونکہ اس کے سگے بھائی کو سوائے اپنی بیوی کے کچھ اور نظر نہیں آتا۔ التمش نے بالکل سنجیدگی سے کہا اور سیام کو بازو سے پکڑ کر وہاں سے لے گیا تھا۔ پیچھے اس کا باپ کھڑا تھا۔ سیام نے ان دونوں کو نظر انداز کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ سب کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن کہاں؟ مجھ پر کیا گزری کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ سب اپنی جگہ پر سچے ہیں، میں ہی غلط ہوں، لیکن ایک فیصلہ تو ابھی میں نے کیا ہے جس سے میں پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ پیام نے غصے سے کھولتے ہوئے سوچا تھا۔ سامنے التمش تھا، اس لیے پیام خاموشی سے اس کی باتیں سن گیا تھا، کیونکہ اس التمش بھی سیام کی طرح عزیز تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک اپنی آخری سانسیں لے رہا ہوتا۔ پیام اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا، وہ سیام پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ افسوس ہو رہا ہے۔ اپنے باپ کی آواز پر وہ چونکا تھا۔ نہ جانے تم دونوں کو کیا ہو گیا ہے، مجھے تو لگتا ہے میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو کھو دیا ہے، آفاق صاحب نے بے بسی سے کہا تھا۔ پیام نے ہونٹ بھینچے تھے، ان کی اس بات کا جواب تو اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ بابا نکاح کا انتظام کریں، مجھے تمہنت سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا ہے۔ میرے راستے میں اگر کوئی آئے تو سب کو جلا کر وسن کر دوں گا۔ آدھے گھنٹے تک مولوی صاحب آ جانا چاہیے۔ پیام نے ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے اپنی کلائی پر بندی گھڑی پر نظر جما کر کہا اور اس روم کی طرف بڑھ گیا جہاں تمہنت تھی۔ پیچھے سے آتا عالم بھی اس کی بات سن چکا تھا۔ بھائی صاحب، اب تو سیام بھی واپس آ گیا ہے، اور اگر سیام نہیں مانتا تو التمش سے تمہنت کا نکاح کروا دیں گے۔ پیام اب کیوں ضد کر رہا ہے؟ پہلے تو مان نہیں رہا تھا۔ عالم نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ عالم، یہ دونوں لڑکے میری جان لے کر ہی دم لیں گے۔ ان کے جھگڑے میں تمہنت بیچاری پھنسی ہوئی ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ تمہنت ہی تو دونوں کے درمیان جھگڑے کی وجہ ہے۔ عالم، مولوی صاحب کا انتظام کرو، اگر پیام کی بات نہیں مانی تو تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کیا کرے گا۔ آفاق صاحب نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ عالم خاموش ہو گیا، وہ پھر سے تمہنت کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ پیام کمرے میں داخل ہوا جہاں تمہنت بشریٰ بیگم کے ساتھ چپکی لیٹی ہوئی تھی، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، چہرہ پہلے سے زیادہ مرجھا سا گیا تھا، اب تو گندمی رنگت میں پلاہٹ آ گئی تھی جس سے وہ صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں جن میں اس نے بچپن سے ہی چمک دیکھی تھی وہ تو کہیں گم ہو گئی تھی۔ بھی جان نکاح کی تیاری کرے، کچھ دیر میں آپ کی لاڈلی کا نکاح ہے۔ تمہنت میں نظریں گاڑے پیام نے پرسرار لہجے میں کہا تھا اور چلتے ہوئے ان کے قریب آیا۔ وہ اسے دیکھ کر سہم گئی تھی۔ نکاح کس سے نکاح؟ بشریٰ بیگم حیران ہوئی تھی۔ آپ کی چہیتی کا نکاح مجھ ظالم سے ابھی تھوڑی دیر تک ہوگا، پیام نے کہا تو بشریٰ بیگم اس کے سامنے کھڑی ہوئی تمہنت تو آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا کہ مصیبت ٹل گئی ہے، لیکن وہ غلط تھی۔ پیام، پہلے تو مان نہیں رہے تھے کہ اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اور اب جب وہ بیمار ہے اور تم نکاح پر زور دے رہے ہو۔ بشریٰ بیگم کو ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آپ کو بابا جان بلا رہے ہیں، وہی آپ کو بہتر طریقے سے سمجھا دیں گے، پیام نے کہا تو بشریٰ بیگم نے مڑ کر تمہنت کو دیکھا جو سہمی نظروں سے ان کو دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو آپ پلیز مت جائیں، لیکن پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ ان کو اپنے شوہر سے بات کرنی تھی۔ تمہنت نے آنکھیں زور سے مینچ لی تھی، جیسے آنکھیں بند کرنے سے مصیبت ٹل جائے گی۔ پیام نے اس کی حرکت کو نوٹ کیا، چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ مجھے آپ سے نکاح نہیں کرنا پیام، پلیز۔ تمہنت تھوڑے سے منہ میں بڑبڑائی تھی، اگر وہ اس پر نہ جھکا ہوتا تو اس کی بڑبڑاہٹ نہ سن سکتا۔ اس نے ہونٹ بھینچے تھے کہ اتنے عرصے بعد اس نے اس کے لبوں سے اپنا نام سنا تھا۔ اس نے زور سے چادر کو بھی دبوچا ہوا تھا۔ آنکھیں کھولو تمہنت۔ سر لہجہ سرد نہیں تھا تو نرم بھی نہیں تھا۔ تمہنت کی آنکھوں سے آنسو نکلتے سرانے کو بھی رونے لگے تھے۔ محسوس کرنے پر پیام کے سانس ہولے ہولے کانپ بھی رہی ہے۔ یہ وہ والی تمہنت تو نہیں تھی جو کچھ گھنٹے پہلے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بات کر رہی تھی۔ تمہنت، اس بار نرمی سے اس کا نام پکارا گیا تھا۔ تمہنت جس نے ہونٹوں کو بھینچا ہوا تھا آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ پیام سیدھا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ سیام سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ دھیمے لہجے میں پوچھا گیا تھا۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ ضرور تھا کہ تمہنت نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ اب دوبارہ میری زندگی میں کیوں آئے ہیں پیام؟ آپ ایک بار مجھے رسوا کر کے جا چکے ہیں تو واپس کیوں آئے؟ پھر سے مجھے تکلیف دینے، مجھے اذیت دینے؟ تمہنت نے بے بسی سے روتے ہوئے پوچھا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میری موجودگی تمہیں تکلیف دیتی ہے؟ اور میرا کیا؟ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ ڈالے اس کا سر اوپر کرتے سر لہجے میں اس نے پوچھا تھا۔ جو تکلیف اور اذیت تم نے مجھے دی اس کا کیا تمہنت؟ میں مرد ہوں تو کیا مجھے تکلیف نہیں ہوتی؟ میں مرد ہوں تو سب کچھ برداشت کر لوں گا، مجھے کسی چیز سے فرق نہیں پڑے گا۔ میں برا ہوں مان لیتا ہوں، میں نے تمہیں تکلیف دی یہ بھی مان لیتا ہوں۔ تو اب تم کیا چاہتی ہو؟ پہلے بھی تمہاری بات مانی اور آج بھی تمہاری بات مانوں گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا نکاح سیام سے کروا دوں تو اسی ہسپتال میں تم دونوں کا نکاح کروا دوں گا۔ پیام اس کے چہرے پر جھکا، پہلی بار نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں آج طنز نہیں تھا، لیکن تمہنت کو تو اس کی باتوں سے رونا آ رہا تھا۔ اسے ابھی بھی لگتا تھا کہ وہ سیام سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔
مجھے کسی سے نکاح نہیں کرنا، آپ لوگ میرا پیچھا چھوڑ دیں، مجھے آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ تمنا نے جیسے بات ہی ختم کی تھی، پیام نے اس کی بات سنتے اس کے ماتھے پر انگوٹھا رکھتے اس پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو وہ تکلیف سے کرا پڑی تھی۔ میں نے تم سے آج بھی تمہاری رائے جاننی چاہی، لیکن تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب جس کی تمہیں شکل نہیں دیکھنی، اسی کے نام سے جڑی پوری زندگی بیٹھی رہو گی۔ تم نے مجھے دھوکا دیا تمنا، جس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، اور تھوڑی دیر میں ہم دونوں کا نکاح ہوگا۔ انکار کی صورت میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں میں نے موقع دیا، لیکن شاید تمہیں اپنی ضد زیادہ عزیز ہے۔ وہ کہتی پیچھے ہو گیا، لہجہ تبدیل ہوا تھا، اس اب لہجے میں پہلے جیسی نرمی نہیں تھی، اب بہت زیادہ بے رحم ہے۔ تمنت کے لبوں سے بے ساختہ شکوہ نکلا تھا۔ وہ جب مڑ کر جانے لگا تھا، ایک دم سے اس کی بات سننے رکا، لیکن مڑا نہیں تھا۔ کچھ پل وہیں کھڑے رہنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ تمنت میں ہمت نہیں تھی کہ اسے بحث کر سکے۔ اسے ایک بات کی تو بھی سمجھ آ گئی تھی، پہلے پیام نے اس کی کون سی بات مانی تھی۔ اس کا سر پیام کے جانے کے بعد در سے پڑنے کے قریب ہو گیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے، وہاں پر جہاں کوئی اس کے جاننے والا نہ ہو، نہ ہی کوئی اسے دھوکا دینے کا طعنہ دے، جبکہ اس نے تو کوئی دھوکا نہیں دیا تھا۔ زندگی ایسے موڑ پر آ جائے گی اس نے کبھی سوچا نہ تھا۔ آفاق، آپ کا بیٹا آخر چاہتا کیا ہے؟ پہلے موقع کی مناسبت سے اسے راضی کیا تھا کہ وہ تمنا سے نکاح کر لے، لیکن ابھی جو تمنت کے ساتھ ہوا نکاح تو فی الحال کینسل ہو گیا، اور اب نکاح کی بات کر رہا ہے، وہ بھی ابھی ہوگا۔ بشریٰ بیگم نے باہر آتے ہی کچھ فاصلے پر سر جھکائے بیٹھے آفاق کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، وہ تمہارا بھی بیٹا ہے، اور تم بھی اچھی طرح جانتی ہو وہ کتنا ضدی ہے۔ اس کی بات ماننے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ چارہ نہیں ہے۔ اگر بات آغا جان تک پہنچی تو انہوں نے بھی یہی کہنا ہے، ویسا ہی ہوگا جیسا پیام چاہتا ہے، تو کچھ بھی کہنا بیکار ہے۔ اس لیے کچھ دیر میں مولوی صاحب آنے والے ہیں، بہتر یہی ہے خاموشی سے یہ نکاح ہونے دو۔ آفاق صاحب سنجیدگی سے گویا ہوئے تھے۔ بشریٰ بیگم کی بات سنتے خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ دوسری طرف حویلی میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی تھی، جس گھر میں کچھ دیر پہلے ہر طرف خوشیاں چھائی ہوئی تھی، اب وہاں خاموشی کا راج تھا۔ جو مہمان آئے تھے وہ جا چکے تھے، کیونکہ جو کچھ ہوا سب کے سامنے تھا، اس لیے سب تمنت کی خیریت معلوم کرنے کے بعد وہاں سے جا چکے تھے۔ بڑی ماں کو تمنت کی جب خبر ملی کہ وہ خطرے سے باہر ہے تو انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ فروزے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ تم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ تمہیں کہا تھا نا کہ 1 گھنٹے تک تیار ہو جانا۔ ریحان نے ماتھے پر تیوری لیے بیڈ کے کنارے بیٹھی مائرہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو ابھی تک اسی حلیے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ گردن پر ریحان کی درندگی کے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ وہ تو اب بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی۔ کافی بار وہ خود کشی کی بھی کوشش کر چکی تھی، لیکن ہمیشہ بچ جاتی، اور جب وہ بچ جاتی تو ریحان بھی اسے سزا دیتا۔ اس کے خوبصورت چہرے کی رونق اب کہیں غائب ہو گئی تھی۔ کالی بڑی آنکھیں، سنہری بال، گلابی ہونٹ، کبھی کبھار تو اس کا دل کرتا اپنے چہرے کو ہی بگاڑ لے، جس کی وجہ سے اس وقت سامنے کھڑے ظالم شخص کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ 3 پیس میں تیار کھڑا کمرے میں خود پر پرفیوم چھڑک کر پرفیوم کی خوشبو کمرے میں بھی بکھیر گیا تھا۔ تم چاہتے ہو میں یہ واہیات کپڑے پہنوں اور تمہارے آوارہ دوستوں کے سامنے جاؤں تاکہ مجھے اپنی گندی نظروں سے کھا جانے کی کوشش کریں؟ مجھے کہیں نہیں جانا، مائرہ نے چیختے ہوئے کہا تھا۔ کالی آنکھیں اس وقت سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ نازک سی جان اچھی طرح جانتی تھی کہ اب یہ انسان مار پیٹ سے اسے راضی کرے گا، لیکن وہ بھی کیا کرتی، اس گناہ سے بچنا چاہتی تھی، لیکن اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کافی بار اسی طرح پارٹیز میں مدد لینے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ کیا بکواس کر رہی ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے انکار کرنے کی؟ اگر زیادہ زبان چلائی تو کاٹ کر ہاتھ میں پکڑا دوں گا۔ ریحان نے آگے بڑھتے اسے بالوں سے دبوچتے ہوئے سر لہجے میں کہا تھا، جس کی آنکھیں آنسوں سے جلملا پڑی تھی۔ تمہیں اللہ سے خوف نہیں آتا؟ تم مر کیوں نہیں جاتے؟ اللہ کرے تم مر جاؤ۔ مائرہ نے بے بسی سے اپنے بالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے چیختے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس کی بات سنتے کہکا لگائے ہنس پڑا تھا۔ فکر مت کرو، اپنی بیوی کو ساتھ لے کر ہی میں نے مرنا ہے۔ نہیں ہوں میں تمہاری بیوی، تم پر اللہ کا قہر نازل ہوگا۔ وہ غصے اور بے بسی سے چیختے ہانپنے لگی تھی۔ اپنی بددعا بعد میں دے دینا، ابھی جلدی سے تیار ہو جاؤ، مسز کو لیے بغیر میں نہیں جاؤں گا، اور ڈریس تو تمہیں یہی پہننا پڑے گا۔ ریحان اس کے بال کو چھوڑے گال کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، کمرے سے نکل گیا۔ مائرہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھول پھول کر رونے لگی تھی۔ جس نے کبھی اپنا چہرہ کسی غیر مرد کو آج تک نہیں دکھایا تھا، آج ریحان کی وجہ سے وہ ہر ایک کے سامنے سج سنور کر واہیات کپڑے پہن کر جاتی، اور ریحان فخر سے سب کو بتاتا یہ اس کی بیوی ہے۔ اس کے کچھ بزنس پارٹنر اور دوست بھی اس کے جیسے ہی خبیث ہی تھے، جو کبھی کبھار تو ایسی گفتگو اس کے سامنے کر جاتے کہ مائرہ کا دل کرتا زمین پھٹے اس میں سما جائے۔ کچھ دیر رونے کے بعد دل ہلکا ہوا تو وہ بے دلی سے اٹھی اور بیڈ پر پڑی مہرون کلر کی ساڑی پکڑے چینج کرنے چلے گی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا التمش، تم جاؤ اور میں ٹھیک ہوں، سیام نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ میں نے ڈیڈ سے بات کی ہے، تمنا تب خطرے سے باہر ہے، اور پیام اس سے آج ہی نکاح کرے گا۔ مجھے ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، تم میرے ساتھ چل رہے ہو، اور تمہیں میں یہاں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ التمش نے اتنی لمبی چوڑی تفصیل بتاتے ہوئے کہا تھا، مجھے کسی میٹنگ میں نہیں جانا، تم اکیلے چلے جاؤ، پارٹی ہے وہاں جا کر تمہارا موڈ بہتر ہوگا۔ اب چلو، التمش نے ختمی لہجے میں کہا تو سیام منہ گھور کر رہ گیا تھا۔ مجھے ان دوری سے فرق نہیں پڑتا، التمش کہتی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جانتا ہوں تم ڈھیر انسان ہو، سیام منہ میں بڑبڑایا تھا۔ التمش اس کا دھیان بھٹکانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر التمش نہ ہوتا تو سیام اب تک سچ میں پاگل ہو چکا ہوتا۔
مولوی صاحب کے آتے ہی پیام کا نکاح تمنت کے ساتھ پڑھوایا گیا تھا۔ وہ بشریٰ بیگم کے ساتھ مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی تکلیف پر وہ تڑپ پڑی تھی لیکن بے بس تھی کہ کچھ کر نہیں سکتی تھی، اور وہ جو اتنی بڑی باتیں کر رہی تھی کہ پیام سے نکاح نہیں کرے گی، کہاں چلے گی، اس کی یہ باتیں کس نے سنی اس کی؟ اس وقت وہ خود کو ایک معمولی شے سمجھ رہی تھی یا وہ اس سے بھی گئی گزری تھی؟ نکاح سے پہلے وہ بشریٰ بیگم کے سامنے گڑ گڑائی تھی کہ اسے یہ نکاح نہیں کرنا، وہ تو اسے روتا دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی کہ کہیں وہ رو رو کر مزید اپنی طبیعت خراب نہ کر لے، لیکن جب کسی نے اس کی بھی نہ سنی تو اپنے باپ سے شکوہ کرنے لگی جو اسے ظالم دنیا میں سے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ پیام چہرے پر سنجیدگی لیے بیٹھا، اس کے چہرے کو دیکھتے کسی بھی نتیجے تک پہنچنے کی ناممکن کوشش کر رہا تھا۔ سائن کرنے کے لیے اسے پین پکڑایا گیا، سب کے ساتھ پیام نے بھی محسوس کیا تھا کہ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے کہ اس سے پین بھی ٹھیک سے پکڑا نہیں جا رہا تھا۔ عالم نے بے بسی سے اس معصوم کی طرف دیکھا تھا۔ وہ شرمندہ تھا، اپنے بھائی کا آخرت میں کیسے سامنا کرے گا جس نے اپنے چھوٹے بھائی کی معصوم گڑیا کو تکلیف سے نہیں بچایا تھا۔ آفاق صاحب کھڑے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر تمنت کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جو بھی تھا وہ ان کے بھائی کی اولاد تھی اور جو ان سب کی خواہش تھی کہ وہ اب ان کی بہو بننے جا رہی تھی۔ بے شک پہلے یہ ان سب کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ تمنت نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر سائن کیے۔ اس نے اپنا نام کیسے لکھا اور کانپتے ہاتھوں سے کیا لکھا گیا اسے سمجھ نہیں آئی۔ ایسا لگ رہا تھا پہلی کلاس کے بچے نے اپنا نام لکھنا سیکھا ہو نیا نیا۔ اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے اور پھر پیام کو مبارکباد دی گئی جو رزق مبارک کو وصول کر رہا تھا۔ مولوی صاحب کو عالم وہاں سے لے گیا تھا۔ آفاق نے پیام کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ تمنا سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو تک رہے تھے جن پر آنسو گر رہے تھے۔ اس نے اب بشریٰ بیگم سے بھی کوئی شکوہ نہ کیا تھا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر سب سے پوچھے کیوں وہ اسے تکلیف سے مارنا چاہتے ہیں، کیوں اسے پل بھر تڑپانا پانا چاہتے ہیں، لیکن زبان پر قفل لگ گیا تھا۔ وہ تمنت کو ساتھ لگائے اسے دعا سے نواز رہی تھی۔ اب آگے؟ آفاق صاحب نے پیام کو دیکھتے پوچھا جس نے ابرو اچکائے تھے کہ آگے کیا؟ پیام خانزادہ ہم تو آپ کے حکم کے غلام ہیں، جیسے آپ نے نکاح کرنے کا حکم صادر کیا اسی طرح آگے کیا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بتا دیں۔ آفاق صاحب کا لہجہ استحضائیہ تھا۔ پیام کے ماتھے پہ بل پڑے تھے اور پہلے تم اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے تھے اور اب اس کا خیال نہیں آیا۔ حیرت ہے، پہلے تو ایسے بول رہے تھے کہ اگر تم تمنت سے نکاح کیا تو فروزہ دکھی ہوگی، اسے تکلیف پہنچے گی، لیکن اب اچانک تمہارا فیصلہ کیسے تبدیل ہو گیا؟ آفاق صاحب کو موقع ملا تو وہ اسے اچھی خاصی سنانا چاہتے تھے۔ ہاتھ بھی تو وہ اب آیا تھا۔ بابا جان کیا آپ کے طنز کے تیر چلانے کے لیے آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے؟ پیام نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے میاں، تم اپنی مرضی کے مالک ہو، میں چاہے کچھ بھی بول لوں، کرنی تم نے اپنی مرضی ہے۔ بس میری ایک بات یاد رکھنا، پہلے جو ہوا سو ہوا، تم نے تمنا سے نکاح بھی اپنی رضامندی سے کیا ہے، تو اگر اب تمہاری وجہ سے اسے مزید تکلیف پہنچی تو میں تمہارے بیٹے ہونے کا بھی لحاظ نہیں کروں گا، پھر چاہے آغا جان مجھ سے جتنا مرضی خفا ہوں۔ انسان کی ایک حد ہوتی ہے، تمہاری وجہ سے تمنا نے وہ تکلیف کی حد نہ جانے کتنی بار پار کی ہے۔ اب مزید میں حویلی میں کوئی تماشا نہیں چاہتا، آفاق نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ ان دونوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ پیام جو خاموشی سے ان کی بات سن رہا تھا آخر میں بولا، پیام اگر وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تو سیام اس طرح نکاح والے دن نہ بھاگتا، تمنا نکاح سے انکار نہ کرتی۔ یہ سب ہونے کے بعد اب مجھے بھی احساس ہو رہا ہے کہ تمہیں کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ بابا جان آپ کو لگتا ہے مجھے غلط فہمی ہوئی ہے؟ اس نے مجھ سے خود کہا تھا، اتنی بڑی بات کوئی کیسے مذاق میں بول سکتا ہے؟ اس نے مجھے دھوکہ دیا، میرے اپنے بھائی نے میرے ساتھ کھیل کھیلا اور اب آپ سب لوگوں کو میں غلط لگ رہا ہوں، مجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ دبے لہجے میں گرایا تھا، پیام پرانی باتوں کو جتنا کریدو گی اتنی ہی تکلیف ہوگی۔ مجھے بس ایک بات معلوم ہے کہ جتنے تم فروزے سے محبت کے دعوے دار بنتے ہو، اگر تمہیں سچ میں اس سے محبت ہوتی تو کبھی بھی تمنا سے نکاح نہ کرتے اور اپنے دل کو یہ تسلی دینا چھوڑ دو کہ تمہیں اس سے محبت ہے، کیونکہ محبت ایک بار ہوتی ہے اور تم اچھی طرح جانتے ہو وہ تمہیں کس سے ہے، لیکن جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے تم ہر وقت دوسروں سے زیادہ خود کو یقین دلاتے ہو کہ فروزے سے تمہیں محبت ہے۔ آفاق صاحب نے اپنے بیٹے کی ساکن نظروں کو دیکھتے ہوئے کہا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ اپنی بات کہتے وہاں سے چلے گئے تھے اور کچھ دیر بعد پیام بھی ہوش میں آیا تھا۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے، مجھے صرف ایک لڑکی سے محبت ہے اور وہ فروزے ہے۔ فروزے کے علاوہ میں کسی سے محبت نہیں کرتا۔ وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے جیسے خود کو یقین دلا رہا تھا۔ چہرہ اس کا سرخ ہو گیا تھا۔ تو پھر تمنا سے نکاح کیوں کیا؟ دل سے آواز آئی تھی جسے اس نے اگنور کیا اور وہ بنا بتائے ہسپتال سے نکل گیا۔ اسے اس وقت کسی کا سامنا نہیں کرنا تھا۔ سو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ سب کو یہ آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتے ہیں آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں کل نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہے، اللہ حافظ۔